وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا جزا الله عنا محمدا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما هو أهله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو درجات كفيلا صلى الله على النبي الأمي صلى الله عليه وآله وسلم بسم اللہ۔ قابل صد احترام میرے بزرگوں، عزیز و دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی کامیابی کا دار و مدار آخرت کی زندگی پہ رکھا ہے۔ دنیا کی زندگی کی کامیابی اور ناکامی کا کوئی معیار نہیں۔ روزانہ دنیا کی اس بھاگ دوڑ کے اندر کتنے جیتتے ہیں، کتنے ہارتے ہیں، لیکن ہارنے والوں اور جیتنے والوں کو دنیا نے سنبھال رکھا ہے۔ جو زندگی کی جیت مال و دولت میں، دنیائی عہدوں میں جو ہار گیا، یہ زمین اس کا بوجھ بھی برداشت کر رہی ہے، اور جو جیت گیا یہ زمین اس کا بوجھ بھی برداشت کر رہی۔ لیکن آخرت کی زندگی کی کامیابی اور ناکامی، اگر ناکام گیا تو زمین کے نیچے کا جو حصہ جس کو قبر کا ٹکڑا کہتے ہیں اس کو برداشت نہیں کرے گا، اور آسمان کے اوپر والا حصہ تو بالکل ختم ہو جائے گا۔ جب اللہ کا امر قیامت آ گئی تو اذا زلزلت الارض زلزالہا کا اعلان ہوگا، اور زمین سر اٹھا کے اللہ کے سامنے کھڑے کر دیے جائیں گے، اور وہاں پوچھا جائے گا کامیاب ہے کہ ناکام ہے۔ کامیاب کو کامیابی کی والی منزل ملے گی، ناکام کو ناکامی والی منزل ملے گی۔ کامیاب لوگوں کی کامیابی والی منزل جنت، اللہ کی رضا، اور ناکامی والی منزل جہنم اور اللہ کی ناراضگی۔ اس کے علاوہ تیسرا گھر ہے ہی کوئی نہیں، انتظار گاہ ہے ہی کوئی نہیں، اس کے علاوہ کوئی ایسی جگہ ہے ہی نہیں کہ جہاں پناہ مل سکے۔ دو ہی جگہ ہیں، جو اللہ کی پناہ میں آ گیا، عرش کا سایہ نصیب ہو گیا، وہ کامیاب، اور جو دنیا کی زندگی کے اندر اللہ کو راضی کر کے گیا وہ کامیاب۔ ملازم کو تنخواہ مالک تب دیتا ہے کہ جب مالک کو ملازم راضی کرتا ہے۔ ماں روٹی گھر کے اندر اس کو دیتی ہے جو خدمتگار ہوتا ہے، باپ اس کا سہارا بنتا ہے کہ جو باپ کا سہارا بنے۔ شاگرد وہی کامیاب ہوگا جس کو استاد کامیاب کہے، کامل مرید وہی کامیاب ہوگا جس کو پیر جو ہے وہ کامیاب کہے، اور بندہ وہی کامیاب ہوگا جس کو اللہ کامیاب کہے۔ اس وقت آپ کو مجھے ساری دنیا کہہ رہی کامیاب ہے، ساری دنیا، یار بہت اچھا یار، کیا ہی بات ہے یار تیری، اتنی ذہانت، اتنی ذکاوت، اتنا تیرا کاروبار، اتنا کیا تیری بات ہی کیا یار۔ لیکن اللہ کے نزدیک اس کے خزانوں میں دیکھا جائے وہ کہہ رہے ہیں 0/0۔ دنیا کی کامیابی نہیں ہے۔ ہاں اگر دنیا کی زندگی کو حاصل کر رہا ہے اللہ اس کے رسول کو سامنے رکھتے ہوئے، تو یہ کامیابی بھی انسان کو آخرت کی کامیابی دلائے گی۔ کاروباری کاروبار کر رہا ہے، تاجر
تاجر تجارت کر رہا ہے، دکاندار دکان کر رہا ہے، اس دکان کے اندر اسے پتہ لگ گیا کہ یہ مال اس کی جو ہے میعاد ختم ہو گئی، 2022 کی اس کی جو ہے ایکسپائری تھی، ڈیٹ ختم ہو گئی، تب اس نے اس کو اٹھا کے پرے رکھ دیا، بے شک اس کا لاکھوں کا نقصان ہوا، تو یہ کاروبار اسے کامیاب کر رہا ہے۔ اور اگر ایکسپائری ڈیٹ کو ڈبوں کے پیچھے رکھ کے بیچ دیا، کون دیکھ رہا ہے؟ تو وہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ دور، کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ نیکی کی کا صلہ بھی اللہ نے دینا، گناہ کی سزا بھی اللہ نے دینی، بندوں سے چھپا رہے ہیں، اللہ سے نہیں چھپا رہے۔ اس آدمی کو یونیورسٹی کے اندر، کالج کے اندر، مدرسوں کے اندر، مسجد کے اندر، اسکولوں کے اندر پڑھنے والے کو کون عقل مند اور کون کامیاب کہے گا کہ اللہ کو ظاہر کر رہے ہیں، بندوں سے چھپا رہے ہیں؟ کامیابی اس کے پاس ہے، بندوں کے پاس ہے ہی نہیں۔ رزق کے بارے میں اعلان کر رہا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، انسان کی زندگی کے بارے میں فرما رہا ہے ہاں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت میرے پاس ہے، زندگی میرے پاس ہے، دنیا کی کامیابی میرے پاس ہے، ہمیشہ ہمیشہ آخرت کے مزے میرے پاس ہے، لیکن کتنا بے وقوف ہے، یہ ساری کی ساری نظریات اپنے بندوں، اللہ کے بندوں میں دیکھ رہا ہے۔ کامیابی ماں تلاش کر رہا ہے جس کو مالک کائنات کامیابی مانتا ہی کوئی نہیں۔ ہماری مثال تو اس بچے کی طرح ہو گئی، اللہ اکبر، کچھ میں کویسچن پیپر کچھ اور آیا، جواب کچھ اور لکھ کے دے دیا، بے شک اس کے اندر اس نے پوری دنیا کا نظام لکھ کے دے دیا، پوری کتابوں کا نظام لکھ کے دے دیا، پوری کتابیں لکھ کے دے دی، جب تک ان سوالوں کے جواب نہیں دے گا یقین جانو اس سے بورڈ نمبر دینے کے لیے تیار نہیں۔ اگر اس کے اندر لکھ دیا جائے کہ یہ کام کس نے کیا، یہ معروضی کا سوال ہے، پاکستان کس نے بنایا، تو انگلینڈ کی بات کر دے، انگریزی بات لکھ دے، اردو لکھ دے، عربی لکھ دے، وہ کہے گا نہیں یہ پیپر دیا تھا، بتا اس پیپر کا کیا جواب لے کے آیا۔ قیامت کے دن کہے گا اللہ بچے تھے، اولاد تھی، ماں تھی، بیوی تھی، ان سب کے لیے گزارا کرتے، اللہ نے فرمایا پہلا کویسچن پیپر کلمے کے بعد نماز کا تھا، بتا یہ حل کر کے آیا کہ نہیں کر کے آیا۔ دنیائی اعتبار سے دیکھا جائے مال بچوں کے لیے کمانا، ماں باپ کی خدمت کوئی گناہ ہے؟ ہر کام اس کے وقت پر اچھا لگتا ہے، نماز کے وقت قربانی کرنے لگ جائے گا، نماز کے وقت میرے عزیزوں روزہ رکھنے لگ جائے گا، نماز کے وقت قرآن پڑھنے لگ جائے گا، نماز کے وقت ماں باپ کی خدمت کرنے لگ جائے گا۔ فرمایا نہیں، اللہ کا حکم وقت کے مطابق، اللہ کا حکم اور اس حکم پر نبی کا طریقہ کیا ہے، دونوں کو سامنے رکھ کر تجھے کام کرنا پڑے گا، وگرنہ تم معراج آسمانوں کی بلندیوں کو چھو لے، بیت اللہ کا طواف میری مرضی میرے نبی کے طریقے کے خلاف کر لے، نہ تیرے احرام کو قبول کروں گا، نہ میں تیرے 7 چکروں کو قبول کروں گا۔ آج دنیا کے اندر میرے عزیزوں اپنے ذہن سے انسان اپنے آپ کو کامیاب بنا کے بیٹھا ہوا ہے، اچھے کپڑے مل گئے، اچھا پیسہ عہدہ مل گیا، سواری مل گئی، اچھا ناشتہ مل گیا، اچھا کھانا مل گیا، چہرہ ذرا میرے عزیزوں اچھا فشل کرا رہی ہے، کہتا ہے میں کامیاب ہوں۔ تسبیحات میں دیکھ لی، نماز روزے کا پابند دیکھ لیا، دکان کا نماز قضان کے وقت بند کر رہا ہے، کہہ رہا مولوی جی تسی تے پورے مولوی لگ دے ہو، تہاڈے اندر تے بندے والی گل ہی کوئی نہیں۔ اس کا مطلب جو قرآن کی تلاوت کرے گا، جو اللہ کو پہچان جائے گا، جو اپنی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو ڈھال لے گا، دنیا کے نزدیک وہ بندہ ہی کوئی نہیں۔ جس کے 4 بال داڑھی کے بڑھ گئے تو مولوی کدوں تو ہو گیا۔ اس کا مطلب اس دنیا دار کو، اس پیسے والے کو، اس عہدے والے کو بھی پتہ ہے کہ جنت کے اندر یہ والا جائے گا، جنت کے اندر یہ نہیں جائے گا۔ آپ کا جمعۃ المبارک کے دن آنا اللہ بہت مبارک کرے، جگ جگ جیو، ہزاروں برس جیو، ہر جمعے آتے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سن کے جاتے ہو۔ ایمانداری کی بات ہے، جو حال آپ کا میرا اللہ کے گھر میں ہوتا ہے، دروازے سے باہر نکلنے کے بعد ایمانداری سے بتاؤ وہ کیفیت رہتی ہے کہ نہیں؟ ہر
جگہ تو ایمان کے لٹیرے بیٹھے ہوئے ہیں، ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایمانداری سے بتاؤ ہمارا ایمان بازاروں میں کیا بچتا ہے؟ مارکیٹوں میں بچتا ہے؟ کسی اسٹیشن پر کسی سواری پر ہمارا ایمان بچتا ہے؟ جنازے نکل جاتے ہیں، ایمان ساری کی ساری زندگی سے نکل جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان گناہ کرتا ہے ایمان اس کے اوپر اندر سے نکل کر اس کے سر کے اوپر آ جاتا ہے۔ چور چوری کرتا ہے، ٹھگ باز ٹھگی کرتا ہے، ملاوٹ کرنے والا ملاوٹ کرتا ہے۔ اور میرے بھائیو یہ بات میری ہوتی ہے، آپ انکار کر دیتے، یہ بات کسی کی ہوتی انکار کرتے تھے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا من غش فلیس منا؟ جو اپنے معاملات کے اندر لین دین کے اندر اپنے کاروبار میں ملاوٹ کرے اس کا میں محمد رسول اللہ سے کوئی واسطہ نہیں۔ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، فرمایا جو رشوت لے گا رشوت دے گا، فرمایا جاؤ جاؤ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ آمنہ کے لال کے حوض کوثر پر آنے کی جرت نہ کرے۔ سود لینے والا، سود دینے والا، ان آپس کے اندر میرے عزیزوں معاملات کرانے والا، لکھت کپڑ کرنے والا، سودی نظام کا رستہ دکھانے والا، اللہ اکبر، فرمایا اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھے، میں محمد سے اس کا رشتہ کوئی نہیں۔ مکان پر لون ہے، دکان پر لون ہے، کاروبار پہ قرضہ دیا جا رہا ہے، 1 لاکھ کے بدلے 12,000 روپے لیے جا رہے ہیں۔ ایمانداری سے بتاؤ ایسے حاجی کی نماز قبول ہوگی؟ ایسے کا حج قبول ہوگا؟ ایسے کا عمرہ قبول ہوگا؟ ایسے کی افطاریاں قبول ہوں گی؟ ایسے کے روزے کہاں قبول کیے جائیں گے؟ جس کا تعلق ہی گنبد خضرا والے سے نہیں ہے، جس کو اللہ جل شانہ اپنا بندہ ہی نہیں کہتا، بتاؤ وہ اعمال نیکی وہاں کیا کرے گی؟ کیا مکے کے اندر سود دینے والے نہیں تھے؟ سود کے اوپر کاروبار کرنے والے نہیں تھے؟ اللہ کی قسم آج تو میں ضرورت کوئی نہیں، اس وقت تو حالات ایسے تھے کہ سود لے سکتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اعلان فرمایا خبردار شراب حرام ہو گئی، خبردار سود حرام ہو گیا، خبردار کسی پر بوجھ ڈالنا حرام ہو گیا، تو وہی مدینے کی گلیاں جس کو آپ میں کہتے مدینے دیاں پاک گلیاں، رب اکبر کی قسم مٹکے پھوڑ دے، درم توڑ دیے، شراب کی بوتلیں توڑ دی۔ مدینہ شریف میں مدینہ شریف میں شراب اس طرح گلیوں میں بہ رہی تھی جس طرح سیلاب کا پانی بہ رہا ہو، یہاں تک کہ جس کے منہ کو لگی ہوئی تھی اللہ اکبر آدھا گھونٹ منہ کے اندر آدھا بار تھا۔ جب اعلان ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے حکم آ گیا شراب حرام ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ جوا، یہ تاش، یہ شطرنج، بندہ کہندہ ہے سیدھے میں شوق نل کھیڑ دے پیسی، تجھے پتہ ہے یہ شوق تجھے اللہ سے کتنا دور کر رہا ہے۔ بازار کے اندر سارا دن ہے، سردی ہے، ابھی دھند شروع ہونے والی ہے، نہ اپنی جان کی پرواہ کرو گے، موٹر سائیکلوں پر آؤ گے، ہاتھ پیر سارے کے سارے ٹھنڈے ہو جائیں گے، پھٹنے لگ جائیں گے، پیروں کی ایڑیوں کا حال کوئی نہیں، چہرے کا حال کوئی نہیں، کی دے لئی بچیاں دے لئی، کی دے لئی بچیاں دلی کری دے، پاجی کی کریے، مہنگائی بہت ہو گئی، بچوں کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر تو صبح 4 بجے اٹھ کے سبزی منڈی جا سکتا ہے بچوں کے لیے، تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے 6:30 بجے خدا کے گھر میں کیوں نہیں آ سکتا ہے؟ پتہ لگا اس دل کے اندر اولاد کی محبت ہے، اولاد دینے والے کی محبت کوئی نہیں۔ 6:10 سوا 6 بجے نماز ہوتی ہے، ایمانداری کی بات ہے پورے کا پورا 6:25 کے اوپر پورا بازار نظر آئے گا، سبزی منڈی بھری نظر آئے گی، بس اسٹینڈ آپ کو بھرے نظر آئیں گے، بشیر سن والوں کا پہلا ٹائم جائے گا، پتہ نہیں یہ دنیا کہاں سے آ جاتی ہے، انہیں لاہور جانے کے لیے جاگ آ جاتی ہے، خدا کو راضی کرنے کے لیے خدا کی قسم اٹھنا نصیب نہیں ہوتا، تو ایسے لوگوں کو اللہ کا قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ھم اضل، لوگوں جو میری رضا پر راضی نہیں ہوتا، تم اسے تو انسان مانتے ہو، تم اسے پٹھان اوان مانتے ہو، میں اپنی خطے کے اندر اسے کتا کہنے کو بھی تیار کوئی نہیں۔
حضرت تاج محمود امروٹھی رحمت اللہ علیہ کی خدمت کے اندر ایک مؤذن ہوا کرتے تھے، انہی کے آس پاس پڑوس کے اندر سکھر کے اندر ایک مؤذن ہوا کرتے تھے۔ شام کا وقت ہوا، ایک سائل مسجد میں آ کے ٹھہر گیا، وہاں قوم قبیلے کا رہنے والا نہیں تھا، بستی کا رہنے والا نہیں تھا۔ مؤذن صاحب نے اس کی آؤ بھگت کی، کھانا پینا کیا۔ میاں رات کہاں گزارے گا، تیرا کوئی رشتہ دار ہے؟ کہنے لگے نہیں میرا رشتہ دار کوئی نہیں۔ کہا پھر چل میرے گھر چل کے آرام کر لے۔ کہا تو مجھے نہیں جانتا، میں تجھے نہیں جانتا، اپنے گھر کہاں لے کے جائے گا؟ مجھے مسجد میں کسی کونے میں بستر ڈالنے دے۔ کہا نہیں نہیں، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اگر سونا ہے تو پھر میرے گھر میں آ کے سو، میں تجھے خدا کے گھر میں سونے کی اجازت نہیں دوں گا۔ کہ کیسا عقل مند آدمی ہے، اپنے گھر تو لے کے جا رہا ہے، مجھے اللہ کے گھر میں سونے نہیں دے رہا، کوئی راز ہے؟ کہ راز ہے یا نہیں ہے، میں تجھے سونے نہیں دوں گا۔ آپس کے اندر جھگڑا ہو گیا، آپس کے اندر بات ہو گئی کہ اگر تو خدا کے گھر میں مجھے سونے نہیں دیتا پھر میں تیرے گھر میں بھی نہیں رہتا۔ جب یہ مسافر بس اسٹینڈ کی طرف سے راہ کی طرف چلا، کسی سرائے کی طرف چلا، تو رستے کے اندر خیال آیا کہ اللہ اکبر، اس نے مجھے یہاں کیوں نہیں سونے دیا، دیکھو تو صحیح مسجد کے اندر کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ مؤذن صاحب مسجد میں چلے گئے، اندر جا کے اپنے کنڈے کواڑ لگا لیے، دروازے کی جھیری میں سے مسافر نے جھانک کے دیکھا مؤذن صاحب بیٹھا اللہ اللہ کر رہا تھا، اس کے منہ سے لفظ اللہ نور بن کر آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا تھا۔ انہوں نے کہا یہ کیا راز ہے، مجھے بھی ساتھ شامل کر لیتا۔ ساری رات اللہ اللہ کی صدائے بلند ہوتی رہی، ساری رات اللہ اللہ کا نام ہوتا رہا، مسجد نور کے موتیوں سے، نور اللہ کے نور سے جگمگ کرتی رہی۔ صبح اٹھا، فجر کی نماز کے وقت جب وقت آیا، مسجد کے دروازے کھلے، وہ مسافر مسجد میں آئے، کہنے لگے میاں اب راز تو سارے ہی کھل گئے، اب کوئی دو نمبری نہ کریو، بس جلدی کر میرے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دے۔ یوں نہیں کہا پیر جی مینوں بھی ولایت دے دو، مجھے بھی حصہ دے دو، کوئی چمک ساڈے تے بھی پا دو، نہیں بس میرے لیے دعا کر دے۔ آپ نے دعا فرمائی، یا اللہ یہ میرے لیے کہہ رہا ہے دعا کر دے، چلو اس کے لیے دعا کرتے، اللہ اس کو انسان بنا دے۔ وہ کہنے لگا بزرگو خیر ہوئے، انسان نہیں میں، چہرہ انسانوں والا، شکل انسانوں والی، ہاتھ پیر انسانوں والے، کہ بس اللہ تجھے انسان بنا دے۔ جب 4-5 مرتبہ یہ دعا کی، وہ کہ کچھ اور دعا کرو، آپ فرمانے لگے اللہ تجھے انسان بنا دے۔ وہ غصے کے اندر آگ بگولا ہوا، برداشت نہ ہوا، کہ مولوی صاحب میں کہہ رہا ہوں دعا کر تو کہہ رہے انسان بنا دے۔ کہ دیکھ لے میں تجھے انسان بنانے کی دعا کر رہا ہوں، اللہ بنا دے۔ کہ میں انسان نہیں تو کیا ہے، کہ یہ انسان ہے۔ صبح کی چاندنی ہو گئی تھی، لوگوں کی آمد و رفت، کوئی چائے پاپے کے لیے لینے کے لیے، کوئی دودھ دہی کے لیے لینے کے لیے اپنے گھروں سے نکلے ہوئے تھے۔ بازار میں کچھ بھیڑ شروع ہو گئی، اللہ والے ہاتھ پکڑ کے لائے، اپنے سر سے ٹوپی اتار کر اس مسافر کے سر کے اوپر رکھی، اس کی گردن سے پکڑ کر مسجد کے دروازے کے باہر کر دیا۔ کہ دیکھ یہ انسان ہے۔ کہنے لگا میں نے دائیں نظر ڈالی، میں نے بائیں نظر ڈالی، چیخیں مارنی شروع کر دی۔ رب اکبر کی قسم جب میں نے سر پہ ٹوپی پہنی مجھے کوئی انسان نظر نہ آیا، بلکہ دھڑ انسانوں والے نظر آئے، چہرہ مجھے کتے بلوں والا نظر آیا۔ جس کے سر پہ ٹوپی تھی کہنے لگا میں بھی تو دیکھوں اپنے بارے میں کیا خیال ہے۔ کہنے لگا جب میں نے اپنے چہرے پہ نظر ڈالی تو دھڑ مجھے انسان کا، چہرہ مجھے گیدڑ والا نظر آیا۔ میں نے ٹوپی اتار کے پھینک دی۔ میں نے کہا کیا راز ہے؟ کہ اللہ اکبر، یہ ٹوپی کا راز نہیں ہے، یہ قرآن کی بات ہے۔ اللہ بھی سچا، اللہ کا قرآن بھی سچا، جبرائیل بھی سچا، جس نبی پر آیا وہ بھی سچا۔ کہ پھر یہ راز کیا ہے؟ کہ تجھے نہیں پتا، جو نماز سے دور ہو جائے گا، جو قرآن سے دور ہو جائے گا، اللہ سے غافل ہو جائے گا، اس کے نبی کے طریقوں کو چھوڑ دے گا، ایسوں کو اللہ قرآن میں کہتا ہے اولئک کالانعام بل ھم اضل۔ فرمایا جو میرا نہیں بنتا، فرمایا وہ کتا تو بن سکتا ہے، انسان نہیں بنتا، بل ھم اضل۔ فرمایا کتے سے بدتر میں سور کہوں گا، جس کے پاس سجدہ کرنے کی فرصت نہیں میں اسے سور کہنے کو بھی تیار نہیں۔ ناراض نہ ہونا میرے پیاروں، گھر میں کتنے بے نمازی ہیں، میں انہیں پوتا کہوں گا، بیٹا کہوں گا، لیکن قرآن سور کہہ رہا ہے۔ ہر ہفتے بیوٹی پارلر میں جا کر یہ اللہ اکبر اپنی تھریٹنگ کرانے والی، اپنی بھویں بنوانے والی، اپنا میک اپ کرانے والی، بڑھ سور کر 2,000 بیوٹی پارلر میں دے کر تیار ہونے والی کیسی لگ رہی ہوں؟ اللہ کہتا ہے اس سے نہ پوچھ، میرے سے پوچھ کیسی لگ رہی ہے۔ اگر تو نے آج سارا دن مجھے مصلی پہ بیٹھ کے نہیں دکھایا، تجھے یہ بیوی لگ رہی ہے، میرے نزدیک تو مجھے کتی لگ رہی ہے۔
ایمانداری سے بتاؤ، کتا کپڑوں کے لگ جائے کیا کپڑا پاک ہوتا ہے؟ جو میں نمازی میرے عزیزو جانور بل کے بستر پہ سوئے گی، بتا وہ فجر کے وقت تجھے کیسے اٹھائے گی؟ یہ سور لوگ کہتے نا جنا نام نہ لو زبان نہ پاک ہو جائے گی، اللہ کہہ رہے بل ہم اغل۔ پوچھو علماء کرام سے کیا مطلب ہے؟ جانوروں سے بھی بدتر۔ کیا سور کتا بلا گیدڑ جانور میں نہیں؟ ذرا سوچو تو صحیح میرے پیارو، یہ کلمہ ہمیں کوئی دال چاول کے بدلے نہیں ملا، یہ بریانی کے بدلے نہیں ملا، چکن شوارمے کے بدلے نہیں ملا، پیزے کے ذریعے نہیں ملا۔ اوے میرے پیارو، رب اکبر کی قسم ہے، یہ کلمے کو پہنچانے کے لیے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حالت یہ تھی، جب آگ کو مکے سے نکالا گیا، حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں زید مکے میں کیسے جائیں، ہمیں مکے میں کوئی داخل کرنے کو تیار نہیں۔ 2 مہینے سے گائے گائے سیرت کے موضوع پہ گفتگو سن رہے ہو۔ پچھلے جمعے میرے عزیزوں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 3.5 سال شیب ابی طالب کی گھاٹی میں گزارنے پڑے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل برداشتہ ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تکلیفیں آپ کی میرے سے دیکھی نہیں جاتی، اس لیے میں ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ مکے کے کافروں نے روک لیا، کہنے لگے ابو بکر تو چلا گیا مکہ خالی ہو جائے گا، یتیموں کا کیا بنے گا، غریبوں کا کیا بنے گا، بیواؤں مسکینوں کا کیا بنے گا؟ اے ابو بکر ٹھیک ہے تیرے نبی سے ہمیں اختلاف ہے، تیرے قرآن سے ہمیں اختلاف ہے، تیرے ایمان سے ہمیں اختلاف ہے، لیکن جو کردار تو دکھا رہا ہے وہ کردار ہمارے اندر کوئی نہیں۔ یہی رہے، میں تجھے پناہ دیتا ہوں۔ جناب سیدنا صدیق اکبر کو مکے کے سرداروں نے پناہ دے دی اور سارے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارد گرد ہو کے بیٹھ گئے۔ ابو بکر گھر میں نماز پڑھ لیا کر، تجھے کوئی نہیں روکے گا، بیت اللہ میں جا کے قرآن نہ پڑھیو، یہاں جا بیٹھ کے قرآن پاک پڑھ لیا کر۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز میں سوز تھا، جب قرآن کی تلاوت کیا کرتے ادھر آپ کے لب ہلا کرتے، ادھر آنکھوں کی پلکیں آنسوں سے تر ہو جایا کرتی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل کے بڑے نرم تھے، قرآن کی تلاوت کرتے کرتے آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلتے۔ عورت میرے عزیزو ذرا نرم مزاج ہوتی ہے، بچے چھوٹے دل کے مالک ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان کے گھر والے، ان کے باپ سیدنا صدیق اکبر کو پتھر مارا کرتے تھے اور عورتیں ابو بکر کے قرآن کی تلاوت کو سن کے رویا کرتی تھی، بچے رویا کرتے تھے اے ابو بکر مکے میں نہ پڑھا کر، ہمارے گھر میں بیٹھ کے پڑھ لیا کر۔ سیدنا صدیق اکبر نے اپنی پوٹلی کھول لی، اپنے کپڑوں کو اپنے سرانے رکھ لیا، اس میں سے قرآن کے نسخوں کو اللہ اکبر اپنے آگے رکھ لیا۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاوت شروع کی تو جس مکے کے سردار نے پناہ دی تھی اس کی بیوی باورچی خانے سے اٹھی، جناب سیدنا صدیق اکبر کے پاس بیٹھ گئی۔ جب صدیق نے قرآن پڑھ کے سنایا، وہ بیوی ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی ابو بکر اگر تو 3-4 آیتیں پڑھے گا تو لگتا ہے میرا دل پھٹ جائے گا۔ سارے مکے کے سردار اکٹھے ہو گئے، کہنے لگے پہلے تو اجتماعی دعوت دیتا تھا، اب تو گھر گھر اس کی دعوت شروع ہو گئی، چلو چلو اسے باز کرو۔ ابو بکر تو نے رہنا ہے رہ، ورنہ تجھے قرآن کی تلاوت کرنے کی اجازت کوئی نہیں۔ ادھر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سگے چچا جناب ابو طالب کا انتقال ہو گیا، آخری وقت ہے، پتہ لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے، سارے مکے کے سردار پاس بیٹھے ہیں، ابو جہل میرے عزیز ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے کے پاس بیٹھے ہیں، مکے کے سردار بیٹھے ہیں، رحمت عالم تشریف لے کے آئے، آپ کی آنکھوں میں درد بھرے آنسو تھے اور آپ نے کان میں آ کے کہا چچا اعلان کی ضرورت کوئی نہیں، حرم میں جا کر کلمہ پڑھنے کی ضرورت کوئی نہیں، کسی کو گواہ بنانے کی ضرورت کوئی نہیں، اے چچا میرے کان میں کلمہ سنا دے، میرے کان میں لا الہ الا اللہ پڑھ کے سنا دے، اے چچا قیامت کے دن میدان محشر میں تجھے دیکھ کے تیرے ایمان کی گواہی میں دوں گا، تیرے کلمے کی گواہی میں دوں گا۔ ابو جہل نے سنا، کہا عبد المطلب کے بیٹے یہ کیا کر رہا ہے، سارا دل سرداری، ساری زندگی تو سرداری کر کے گیا، اللہ اکبر، ایک یتیم کے ہاتھوں کلمہ پڑھے گا، قوم کیا کہے گی، برادری
کیا کہے گی؟ ابو طالب نے یوں کر کے منہ موڑ لیا اور کہنے لگے میں اپنے بڑوں کے باپ دادے کے دین پہ جا رہا ہوں۔ ادھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل برداشتہ ہو کے واپس آ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے دوڑے آئے، یا رسول اللہ ان عمک الشیخ زالت فقد مات، کملی والا وہ تیرا چچا بوڑھا بے ایمان ہو کر مر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا چلو بے ایمان ہو کے مر تو گیا، جب تک اللہ کا ڈر نہیں آئے گا میں اس کے لیے ہاتھ اٹھا کے رو کے استغفار کرتا رہوں گا۔ میرے عزیزو، جب رو کہ اللہ کو دکھایا، مالک کائنات کی طرف سے قرآن آیا، محبوبہ آج کے بعد میں تیرا اللہ حکم دیتا ہوں تجھے کسی مشرک کے لیے ہاتھ اٹھا کر استغفار و سفارش کرنے کی اجازت کوئی نہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ کے نبی، آپ کے چچا کے بارے میں اللہ کیا کرے گا جس نے ساری زندگی آپ کا ساتھ دیا؟ آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں وہ ٹخنوں تک جہنم کی آگ کے اندر ہے۔ اللہ اکبر، اگر میں رو کے نہ دکھاتا اور میرا وہ ساتھ نہ دیتا تو پورا جہنم میں جلتا، اوپر کا حصہ اللہ نے بچا رکھا ہے ٹخنوں تک، کیونکہ ابو طالب سر سے لے کر پیر تک رسول اللہ کے ہر جگہ حمایتی تھے، لیکن انہوں نے کہا میں دین نہیں چھوڑ سکتا، تو پیر ان کے پچھلے دین کے اندر پھنسے ہوئے تھے کہ رہوں گا تیرے ساتھ تیرا دوں گا، امن تجھے دوں گا، ہر جگہ تیرے سامنے میں کھڑا ہوں گا، لیکن دین باپ دادے کا نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ نے فرمایا اگر میں سفارش نہ کرتا پورا جہنم میں ہوتا۔ اللہ اکبر، ٹخنوں تک جہنم کی آگ میں۔ یا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، 4-5 دن گزرے، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا کا غم نہ بھولا تھا۔ ادھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے بے وفائی شروع ہو گئی۔ رحمت کائنات تشریف لائے، اما خدیجہ الکبریٰ کو دیکھا، آخری سانسیں چل رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا خدیجہ کیا ہوا؟ ابھی باہر کا زخم ہرا ہے، گھر کا زخم نہ دے کے جائیو، ابھی شیب ابی طالب کی گھاٹی سے فارغ ہوا۔ اے خدیجہ تجھے پتہ ہے باہر سارا چچا تھا، اندر سارا تو تھی، اے خدیجہ مجھے چھوڑ کے نہ جائیو۔ پتہ ہے ماں خدیجہ الکبریٰ نے بول کے کہا کملی والے اب میں بوڑھی ہو گئی، اب میرے اندر جان کوئی نہیں رہی، جب تک تیری خدمت کر سکتی تھی کر لی، اب لگتا ہے بلاوا عرش والے کا آ گیا۔ کملی والے 3 باتیں تیرے سے عرض کر کے جاؤں، خدیجہ کا کام بن جائے گا، قیامت کی صبح تک ویڑا آباد ہو جائے گا، ہر امتی قیامت تک خدیجہ کو ماں خدیجہ کہنے لگ جائے گا۔ پہلی بات یہ کملی والے پہلی بات یہ اپنی جھولی میں اپنے منہ سے کچھ الفاظ نکال اور میری جھولی میں ڈال دے، اللہ کو گواہ بنا کر بتا کہ بوڑھی خدیجہ نے تو خدمت کی، بتا اس پہ راضی ہے کہ ناراض ہے۔ اللہ اکبر، لب بعد میں ہلے، حضور کی آنکھوں سے آنسو پہلے آنے لگ گئے۔ فرمایا خدیجہ اللہ اکبر میں تو بے وطن تھا، خدیجہ اللہ اکبر میں تو یتیم تھا، مکے کی گلیوں میں پتھر ہوتا تھا، خدیجہ مال تو نے قربان کیا، جان تو نے قربان کی، میں تو دعا کروں گا اللہ نے جو تجھے نور عرفاں، اللہ نے جو تجھے نور عطا فرمایا، اللہ تیرے غلاموں سب کو اللہ کنیزیں تیرے ایسی کنیزیں سب کو عطا فرما دے۔ دوسری بات سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے عرض کی یا رسول اللہ اللہ اکبر کملی والے جب تک میری سانس میں سانس رہے میرے پاس سے اٹھنا نہیں، بل آپ مجھے دیکھتے رہو، میں آپ کو دیکھتی رہوں، آخری میری حص یہ کہ آپ کو دیکھتے ہوئے دنیا سے جاؤں تاکہ مالک کائنات کو بتاؤں جب دنیا سے آ رہی تھی ہاتھ ان کے ہاتھ میں تھا، نگاہ ان کے چہرے کے اوپر تھی، امید ہے اللہ میرے اس عمل کو قبول فرما لے گا۔ آپ نے فرمایا خدیجہ بس کر، اللہ اکبر، خدیجہ اللہ اکبر بس کر، شیب ابی طالب کی گھاٹی میں تکلیفوں پہ اتنا نہ رویا جتنی آج تیری جدائی رلا رہی ہے۔ سیدہ خدیجہ نے تیسری بات کی کہ کملی والے اللہ اکبر ایک بات اور میری جھولی میں ڈال دے، بس اتنا بتا دے اللہ میرے سے راضی ہے کہ نہیں اور آپ میرے سے راضی ہے کہ نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام آ گئے، یا رسول اللہ اس بوڑھی خدیجہ 65 سال کی ڈھیڑ عمر کو کہہ دو تو محمد الرسول اللہ کی ایسی خدمت کر کے آئی ہے، آجا استقبال کے لیے فرشتوں کا تانتا بندھا ہوا ہے۔ اے خدیجہ ذرا بے فکر ہو کہ مر مصطفیٰ بھی راضی ہو گیا، عرش والا خدا بھی راضی ہو گیا۔ اب پاک پیغمبر پریشان ہے، اور لوگوں 4 دن کی زندگی ہوا کرتی ہے، گھر کے اندر بگاڑ کے کیا کرنا، ہنسی ہنسی رہو، ہنسی خوشی رہو تاکہ بچوں کے اوپر اچھا اثر پڑے۔ ہر وقت گھر کے اندر لڑائی، کوئی بات ہے کل کی، پڑھے لکھے لوگ ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، وکیل ہو، کس بات پہ لڑ رہے ہو؟ بس چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر لڑائی، درگزر کرنا بھی تو سیکھو۔ کوئی بات نہیں، بیوی ہے، تمہارے بچوں کی ماں ہے،
تم رات کو اس سے مزے نہیں لیتے. میں پردے کی شرم کی بات کر رہا ہوں لیکن مجبوری ہے مجھے کہنے پڑے گی. تم مزے نہیں لیتے, تمہاری وہ حیا نہیں, تمہاری وہ زیور نہیں. اگر تمہارے جانے کے بعد وہ گھر کی چرپائی کی چولے ہلا دے, خدا کی قسم منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے. عزت تمہاری بچا کے پھر رہی ہے, تمہارے گند کو اللہ اکبر وہ پانی کے قطروں کو 9 مہینے پیٹ میں اٹھا کے پھر رہی ہے. اللہ اکبر اتنا سا بوجھ 10 ناک کے اندر پڑ جائے برداشت نہیں ہوتا. اللہ اکبر وہ تیری امانت اٹھا کے پھر رہی ہے. گھر سے بغیر ہو گئی, ماں باپ تیرے لیے چھوڑ دیے, امی بیمار ہے, چلی جاواں, نہیں کٹھے چلیں گے, اچھا جی اچھا جی اچھا جی. اگر وہ کچھ مزاج کی تیز ہو کر دکھائے دے, برداشت کر برداشت کر برداشت کر. اللہ کہہ رہا ہے اس کو برداشت کرنا پڑے گا, اس کو برداشت کرنا پڑے گا. تیرے گھر کی جھاڑو اس کے ذمے, برتن اس کے ذمے, کھانا اس کے ذمے. کپڑے ایسے گندے اتار کے جاتا ہے, کون دھوتی ہے؟ سردی کے موسم میں اللہ اکبر ٹھنڈے پانی میں تو منہ نہیں دھوتا, وضو کر کے نماز نہیں پڑھتا, وہ تیرے کپڑوں کو دھو رہی ہے, تیرے بچوں کی پوٹیاں صاف کر رہی ہے. اللہ کی قسم دنیا کے یار دکھا چھوڑ کے بھاگ جائیں گے, وہ تیرے لیے اپنا پیٹ بھی پھڑوا رہی ہے. ہر سال پیٹ چیرا کرا کر اپنے تیرے بچوں کو تیرے وارثوں بنا رہی ہے. ناک ان کا صاف کر رہی ہے, پوٹیاں ان کی صاف کر رہی ہے. دیکھ پیر محل کے بازار میں اسکول لے کے جا رہی ہے, اسکول سے لے کے آ رہی ہے, بھینس لا کے باندھی, جانور پہلے تھی تو نے اور جانور بنا دیا, اس کا گند بھی اٹھا رہی ہے, اس کے چارے بھی وہ کر رہی ہے. پھر بھی کہتا ہے غلام ہے, پیر کی جوتی ہے. اللہ کی قسم عبدالحلال صدیقی کیوں نہ ہو, اس کا پیر کیوں نہ ہو, اس کا پیر کیوں نہ ہو, اگر عورت نے اس کے بارے میں اللہ کو رو کے دکھا دیا, ساری کی ساری پیری دھری کی دھری رہ جائے گی, سجدے نمازیں دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. اللہ فرماتے ہیں میاں بیوی میرے عزیزو, قلنا لباس لکم وانتم لباس لہن. اگر اس کے اوپر سے کوئی پردہ, اگر کوئی عیب, کوئی اگر غلطی ہو جائے تو پردہ ڈال دیا کر. گانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہر گھر کے اندر تماشا بنا ہوا, اسی تماشے کی وجہ سے ہماری نسل کا بیڑا غرق ہوا پڑا ہے. میاں بیوی کے جھگڑے نہیں میرے عزیزو سدھرتے, آپس کے اندر ان کا مزاج نہیں بنتا. بتاؤ بچوں کی تم نے کیا تربیت کی؟ ان کی جرت تھی بچوں کی جو ماں باپ کو دیکھ کے گئے ایسے ہر ویلے ندائی رونا رہندا ہے, پھٹے منہ ایسی زندگی کا, ایسے کاروبار کا, پیر محل کے ایسی کروڑوں روپے کی دکانوں کا. کوئی مہمان جا کے بیٹھ جائے گھر کے اندر, دونوں بولیں گے کہیں گے چاچو تسی ادھر ہو جو کچھ چاہ پیو, دبا کرو, ایسے ہر ویلے انجی کرتے رہندے نے. شرم کا مقام ہے. او میرے یارو, رسول اللہ کی کون سی دکان تھی, رسول اللہ کا کون سا کاروبار تھا؟ محمد تو مارے کھا کے آیا کرتا تھا. صدیقہ کائنات خدیجہ کائنات ساری رات بیٹھ کے پیر دبایا کرتی تھی. اما خدیجہ کے پاس کوئی کمی تھی؟ سارے مکے کے سرداروں کا مال ایک طرف, ماں خدیجہ کے مال کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. 19 باندیاں, 20 کنیز آئے گھر میں, خدیجہ کے پیر دبانے والی بیٹھی ہوتی تھی. بوڑھی عورت, اللہ اکبر میرے عزیزو, سیدہ خدیجہ روٹی لے کے آ رہی ہے, رسول اللہ کے پاس جبرائیل کھڑے ہو گئے, کہہ لے کہ کملی والے جو یوں کر کے چل کے آ رہی ہے, یہ بھی پتا ہے کملی والے جس چال میں آ رہی ہے, کہہ دے جبرائیل بھی اسے سلام کہہ رہا ہے, خدا بھی اسے سلام کہہ رہا ہے. اور اللہ اکبر جب ماں خدیجہ پاس آئی, کہ یہ جبرائیل کھڑا ہے تجھے سلام یوں کہہ رہا ہے, اللہ بھی تجھے کہہ رہا ہے. اللہ اکبر, اے خدیجہ, اے خدیجہ, اللہ نے کسی کو انعام نہیں دیا, تجھے ایک اللہ نے انعام دیا. جنت کے اندر ایک سب سے قیمتی موتی ہے, اس موتی کے اندر اللہ نے تیرا بہت بڑا مکان بنا دیا. ایک موتی ہے جنت کے اندر, میرا نام ذہن سے نکل گیا. فرمایا خدیجہ اللہ نے اس موتی کے اندر تیرا محل تیار کر رکھا ہے, کیونکہ تو محمد الرسول اللہ کی خدمت میں سب کچھ کر رہی ہے. کپڑے جس نے قربان کر دیے, اچھا کھانا جس نے قربان کر دیا. او مدرسے کے ساتھ تعاون کرنے والوں, سب سے پہلا تعاون سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے کیا تھا. جب حضور گھر میں آئے, اے خدیجہ اب اعلان دعوت تبلیغ کام کرنے کا حکم ہوا, میں کیا کروں؟ عرض کی کملی والے آپ فکر کیوں کرتے ہو, روٹیاں مدرسے کے طالب علموں کے لیے میں پکاؤں گی, کھانے میں پکاؤں گی, سبزیاں میں کاٹوں گی. کملی والے تو مدرسہ کھول, شاگرد بلانا تیرا کام, قرآن سنانا تیرا کام, مدرسے کا خرچہ اٹھانا میرا کام ہے. اللہ, ہاں اسلام کی پہلی دعوت مدرسے کے اندر پہلی دعوت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے کی. خود جو چکی میں ڈال کے اپنے ہاتھوں سے چکی پیسی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھایا, سارے مکے کے سردار بیٹھ گئے, اللہ کے پیغمبر نے کھانا ان کے آگے لگوایا. اما خدیجہ روٹیاں تازی پکا کے بلال علی لے کے آ رہے تھے, اور اما خدیجۃ الکبریٰ دیکھ رہی تھی اب کیا ہے. جب بالکل کھانا جوبن پر تیار اور مزے لے کے کھانے لگے, تب خدیجہ نے کہا کملی والے اپنا کام کر, اب قرآن سنانا شروع کر
کر دے۔ اللہ اکبر۔ قیامت کی صبح تک پوری دنیا کے اندر جتنے مدرسے چلتے رہیں گے، کریڈٹ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو جاتا رہے گا۔ ہاں، ادھر چچا دنیا سے رخصت ہو گئے، ادھر میرے عزیزو گھر کے اندر خدمت کرنے والی چلی گئی۔ حضور نے اپنے آپ کو اکیلا اکیلا سمجھنا شروع کر دیا۔ کبھی آسمان کی طرف دیکھتے، اللہ کیا کروں؟ پھر آپ نے فرمایا چلو میں مکہ چھوڑ کے طائف کی طرف جاتا ہوں۔ ادھر مکے والوں نے اعلان کر دیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت اللہ میں داخلہ بند، مکے کی گلیوں میں داخلہ بند، کسی سے لینا دینا بند۔ آپ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا، فرمایا ٹھیک ہے مکے والوں تم مجھے رہنے نہیں دیتے، میں طائف چلا جاتا ہوں۔ 3 وہاں کے سردار تھے، ایک کا نام مسعود تھا، عبداللہ اللیل تھا، ایک کا نام حبیب تھا۔ یہ تینوں بھائی تھے۔ اللہ کے پیغمبر کو بڑا یقین تھا میں ان کے پاس جاؤں گا، اللہ اکبر، میں ان کے پاس جاؤں گا، یہ میری بات کو مانیں گے۔ پہلے کو جا کر دعوت دی، اس نے کیا کہا کہ ساری کائنات کے اندر اللہ کو تو ہی ملا تھا جسے نبی بناتے، چل میں تیرے سے بات نہیں کرتا۔ حضور دل برداشت ہوئے۔ دوسرے نے کہا اچھا اللہ نے بیت اللہ کا غلاف چیرنے کے لیے تجھے ہی بھیجا تھا، چل میں تیرے سے بات نہیں کرتا۔ تیسرے کے پاس جا کے کھڑے ہوئے، اس نے کہا واہ جی واہ، اللہ اکبر، اگر تو اللہ کا نبی ہے تیری بات کا انکار کروں تو خطرے سے خالی نہیں، اگر تو نبی نہیں تو ایسے لوگوں کو میں منہ نہیں لگاتا۔ آپ بڑے مایوس ہوئے، مکہ بھی چھوٹ گیا، طائف کے اندر رہنے نہ دیا۔ آپ نے فرمایا کیا کروں؟ زید بن حارثہ کا ہاتھ پکڑا اور آپ طائف سے نکلنے لگے۔ اللہ اکبر۔ کہا جی کہاں جا رہے ہو؟ آئے اپنی مرضی سے تھے، جاؤ گے ہماری مرضی سے۔ آپ نے فرمایا تمہارا کیا ارادہ؟ ہر ایک نے اپنے جوانوں کو بلایا، بھتیجے بھانجوں کو بلایا، انہیں کہا بچنے نہ پائے اٹھاؤ ہاتھ میں پتھر، جتنا ہو سکتا ہے مارو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مارا کہ آپ زمین پہ گر گئے۔ مکے کے سرداروں کو میرے عزیزوں پھر بھی ان کا کلیجہ ٹھنڈا نہ ہوا۔ حضور فرماتے جہاں میں گرتا مجھے مکے کے سردار بازوں سے گھسیٹ کے کھڑا کرتے، میرے منہ پر نشانے مار مار کے پتھر مارتے، میرے پیروں کی ایڑیوں پہ پتھر مارتے، یہاں تک پیغمبر کی پیروں کی تلیوں کے چمڑے ادڑ گئے۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے عزیزوں زمین پہ گرے۔ آپ نے فرمایا مکے کے سردار آئے، ایک نے ادھر سے میری باں پکڑی، ایک نے ادھر سے میری باں پکڑی، اور تیسرے نے زور سے میری کمر میں لات ماری، میں محمد زمین کے بل گر گیا۔ اللہ اکبر۔ جب بالکل بے سہارا سے ہو گئے، بالکل لولہان ہو گئے، اللہم الیک اشکو قوتی، اللہم الیک اشکو، اے اللہ میں تیرے سے اپنے، اللہ میں شکوہ نہیں کرتا، اللہ میں اپنے شکوہ نہیں کرتا، وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، اللہ یہ تو دیکھ تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا، اللہ دیکھ تو صحیح مجھے کن کے حوالے کر دیا، یا اللہ میرے گال دیکھ، میرا منہ دیکھ، میری کمر دیکھ، اللہ یہ ہاتھ دیکھ جس کی تو نے قسمیں اٹھائی، اللہ یہ زلفیں دیکھ جس کی تو نے قسمیں اٹھائی، اللہ میں محمد کو لولوحان کر دیا۔ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی، اے اللہ میں تیرے سے اپنی کمزوری کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ یہ قصوروار نہیں، میں اللہ ان کو سمجھا ہی نہ سکا، میں ان کو سمجھا ہی نہ سکا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سہارا لے کے بیٹھے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے آسمان کی طرف یوں دیکھا، قرن سالم میں آپ نے آسمان کی طرف ایک بستی میں یوں دیکھا، جبرائیل علیہ السلام بادلوں میں آپ کو نظر آئے۔ آپ نے فرمایا جبرائیل اللہ دیکھ رہا ہے؟ کہاں اللہ دیکھ رہا ہے، کملی والے آسمان کے فرشتے تیرے آرڈر کے بےتاب ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا؟ اتنے میں ملک الجبال آ گئے، جی میں آ گیا، اس پہاڑ پر میری گرفت ہے، اللہ کے حکم سے اشارہ کریں دونوں کو ملا دوں۔ فرمایا اللہ دیکھ رہا ہے؟ کہاں؟ اللہ اکبر۔ جبرائیل بتا، فرمایا بحکم کرو سیلاب، بارش، پانی، جو آرڈر کرے گے۔ آپ کے آرڈر کے لیے ملٹ کھڑے ہیں۔ آپ نے یوں کر کے ہاتھ اٹھائے، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ یہ مجھے نہیں جانتے، اللہ اگر انہیں ہدایت نہیں دیتا انہیں ان کی آنے والی نسلوں کو ہدایت دے۔ اللہ میں وہ دعا نہیں کروں گا جو میرے بھائی نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی، انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یضلوا الا فاجرا کفارا، اللہ میں وہ دعا نہیں کرتا کہ ان کو صفاستی سے مٹا دے، اللہ یہ مجھے پہچانتے نہیں، ان کے آنے والی نسلیں اللہ ایمان لے آئیں گی۔ آج نبی کی دعا رنگ لے آئی، پورا طائف آج سب سے بڑا اسلام کا مرکز بنا ہوا ہے۔ میرے عزیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، کوئی پانی پلانے والا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ مزہ تو تب ہے کہ دشمن بھی نرم ہو جائے۔ عتبہ شیبہ نے دیکھا، حضور کے رشتہ دار جنہوں نے لوگوں کو بلا بلا کے پتھر مارے تھے، عتبہ شیبہ نے دیکھا اللہ کا نبی میرے عزیزو حضرت زید بن حارثہ کے کندھے پہ چڑھے ہوئے ہیں، بے ہوش،
ہوش کوئی نہیں. اللہ اکبر. کندھے پر سوار کر کے لائے. زید کہتے ہیں میں نے ایک درخت کی اوٹ میں رسول اللہ. واہ زید تیرے کیا کہنے, یار یار کی مدد کر رہے تو آمنہ کے لال کی مدد کر رہے, یار یار کا بوجھ اٹھاتا ہے تو معراج کے دولہا کو اٹھائے ہوئے. زید بن حارثہ کہتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ اتارا, پاؤں کا چمڑا, پاؤں کا جوتے کا چمڑا حضور کے پیر کے چمڑے سے جڑ گیا تھا. آپ نے فرمایا زید میرا جوتا تو اتار. کہ میں نے جوتا اتارا, پیر کے جوتے کے ساتھ حضور کے پیر کی تلی کا چمڑا بھی ادھڑنے لگا. آپ نے فرمایا مجھے تکلیف ہو رہی ہے. کہ بڑی میں نے پریشانی سے آپ کے پاؤں سے جوتا اتارا. اللہ کے نبی بیٹھ گئے. جب حضور نے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا, میں نے اپنی چادر سے رسول اللہ کا چہرہ صاف کیا تو عتبہ شیبہ رونے لگ گئے. اللہ اکبر. عتبہ شیبہ رونے لگ گئے. حضور کے رشتہ دار انہوں نے انگور کے درخت سے میرے عزیزو بیلوں سے کچھ انگور کے خوشے توڑے, دانے توڑے, اور اپنے غلام میرے عزیزو عداس سے کہا اس کے آگے جا کے رکھ دے, اور ہاتھ جوڑ کے کہنا جھگڑے اپنی جگہ, محمد تجھے رشتہ داری کا واسطہ, 2-4 انگور کے رس کے دانے تو اپنے اندر نچوڑ لے. اللہ اکبر. وہ عداس آیا, وہ کہا وہ کھڑا ہے شیبہ, وہ کھڑا ہے عتبہ, وہ جو تیرے رشتہ دار ہیں, مکے کے سردار ہیں, جنہوں نے اولاد, جنہوں اپنے بچوں کے ذریعے تجھے مروایا, یہ کہہ رہے ہیں کچھ 4-5 دانے تو کھا لے. اللہ کے پیغمبر نے پہلا دانہ ہاتھ میں لیا, فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. عداس کی چیخ نکل گئی. انہوں نے کہا یہ کون ہے؟ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہا تو نے بسم اللہ کیوں پڑھا؟ آپ نے فرمایا ہمیں حکم ہے اللہ کا نام ہر کام میں لیا جائے. کہا آپ نے تو وہ نام لیا جو یونس علیہ السلام لیا کرتے تھے. آپ نے فرمایا تو یونس کو جانتا ہے؟ کہا ہاں ہاں, وہ یونس اللہ کا پیغمبر تھا جو ہمارے پاس ہدایت کا پیغام لے کے آیا. حضور نے اپنے آنسوؤں کو یوں صاف کیا, فرمایا تجھے پتہ یونس کون ہے؟ وہ اللہ کا پیغمبر بھی تھا, میرا بھائی بھی تھا, جو پیغام وہ لے کے آئے وہی پیغام میں لے کے آیا. اللہ اکبر. شیبہ عتبہ دیکھ رہے ہیں آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں. عداس نے سنا, کہا ہاں وہ نینوا کے اندر شہر میں آئے تھے, اللہ کی طرف سے پیغمبری لے کے آئے تھے, خدا کی توحید کا اعلان لے کے آئے تھے. کہا ہاں ہاں. عداس نے آگے جھکا اور حضور کے ہاتھ پہ بوسہ لیا, پیشانی پہ بوسہ لیا, اور حضور کے قدموں پہ میرے عزیزوں سر رکھ کر حضور کے پیروں کو چومنے لگ گیا. کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک عبدک ورسولک. اللہ اکبر. میں گواہی دیتا ہوں کہ تو اللہ کا رسول ہے. عتبہ کہنے لگا اس کو کیا ہوا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے, اشہد ان عبدک کہہ رہا ہے. جلدی جلدی آگے بڑھا. انہوں نے کہا کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا قسم اللہ کی تم مانو نہ مانو, تم سردار ہو کے نہ پہچان سکے, میں غلام ہو کے پہچان گیا. ساری کائنات ایک طرف محمد کی پیر کی جتی کے مقابلے کو بھی نہیں پڑھ سکتا. ہاں میرے عزیزو اللہ اکبر. آج سے 2-3 سال پہلے عتیق صاحب اور میں گئے تھے, اسی انگوروں کے باغ میں جا کے بیٹھے تھے. اللہ اکبر. اتنے سے پتھر کے اوپر, اتنے سے میرے خیال سے کوئی 2 کلو کے پتھر کے اوپر کوئی 4-5 ہزار من وزنی پتھر یوں کر کے اٹکا ہوا, یوں کر کے بالکل. وہاں میں بتانے لگے کہ اللہ اکبر. جب مکے کے کافروں نے, سرداروں نے دیکھا, طائف کے لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کا پیغمبر یہاں بیٹھا ہوا, تو پیچھے سے یوں کر کے آئے اور آ کر پتھر پہاڑ سے سرکا دیا تاکہ اللہ کے نبی کے سر پہ لگے. حضور کی اچانک نظر پڑی, پتھر قریب تھا گرنے والا, حضور نے یوں ہاتھ کا اشارہ کر دیا کہ اس وقت سے لے کر آج تک یہ پتھر اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے. اور میرے پیارو اللہ اکبر, پتھر حضور کو سمجھ گئے لیکن انسان نرم ہو کر حضور کو نہ سمجھ سکے. میرے عزیزو اللہ اکبر, اللہ اکبر. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر احسان ہوئے. انشاءاللہ جا رہا ہوں, اتوار کے دن مدینہ شریف میں حاضری ہے, آپ میری طرف سے دعا کر دینا. ہفتے کی رات کی فلائٹ ہے, انشاءاللہ آپ سب دعا کرو, اور میں آپ کا جا کے حضور کے روزے پہ انشاءاللہ اتوار کو سلام عرض کروں گا, سلام عرض کروں گا. آپ سارے مجھے کہو کہ ہمارا حضور سے سلام کہہ دینا. کہو یوں کر کے, ہاں ہمارا حضور سے سلام کہہ دینا. میں جا کے کہوں گا اے اللہ کے نبی, پیر محل جامع عثمانیہ والے آنے کے منتظر ہیں. کسی کے پاس وسائل ہیں, کسی کے پاس وسائل کوئی نہیں. یا رسول اللہ اکیلے نہیں آنا چاہتے, اپنے بچوں کو ساتھ لے کے آنا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی, اللہ کے نبی, ہمیں پتہ ہے آپ نہیں بلا سکتے, اللہ بلا سکتا ہے, لیکن آپ ہماری سفارش تو کر سکتے ہیں. اللہ ہماری موڑتا ہے, تیری نہیں موڑتا. ایک دفعہ پیر محل والوں کے لیے, جامع عثمانیہ والوں کے لیے اللہ سے سفارش کر دے کہ اللہ تو اپنے گھر میں یہاں بلاتا ہے, بیت اللہ بلانے کی بھی توفیق عطا فرما دے, مدینے بھی بلا لے. انشاءاللہ فقیروں کو جا کے سلام عرض کروں گا, کہوں گا آقا فقیر فقیروں کا سلام لے کے آیا. ہم تیرے در سے امیری نہیں مانگتے, تیرے در سے
تیری غلامی فقیری مانگتے ہیں۔ رب اکبر کی قسم ہے، صدیق بنا تو اسی در سے بنا، عمر بنا تو اسی در سے بنا، عثمان بنے تو اسی در سے بنے، علی بنے تو اسی در سے بنے، صحابہ بنے تو اسی در سے، پیر بنے اسی در سے بنے، فقیر بنے اسی در سے بنے، ولی غوث کتب ابدال بنے، عبد الحنان بنا تو اسی در سے بنا۔ رب کعبہ کی قسم یہ وہ در ہے، خالی دامن بھر دیے جاتے ہیں، پیاسوں کو سیراب کر دیا جاتا ہے۔ اللہ یہاں کی بھی پیاس بجھائے، حوض کوثر کی بھی اللہ پیاس میں سیراب فرمائے۔ اب اللہ کے نبی بڑے پریشان ہیں، اللہ اکبر، کیا کرے؟ طائف والے رہنے نہیں دیتے، مکے والوں نے نکال دیا، کہاں جائیں؟ حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں حضور میرے ساتھ، اور میں حضور کے پاس مکے کی باؤنڈری کے پاس آ کے کھڑے ہو گئے، کیسے جائیں؟ وہاں تو ننگی تلواریں ماریں گے۔ آپ نے اخنس بن شریک کو پیغام بھیجا، اخنس میں مکے میں آنا چاہتا ہوں، میرے گھر کا دروازہ کھول دے، میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا محمد میں تجھے پناہ نہیں دیتا، جاؤ جاؤ اپنا کام کر۔ آپ نے 2-3 عامر بن سہیل سے کہا اللہ اکبر مجھے آنے دے، انہوں نے کہا نہیں نہیں میں آپ کو آنے نہیں دیتا۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکے میں آنے کی تیاری کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ آپ نے دیکھا اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا وقت آ گیا، پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کیا۔ نماز کی حالت میں جب قرآن پڑھا، قرآن کریم کی تلاوت کی، اللہ اکبر، جنوں کی ایک جماعت کا وادی نخلا سے گزر ہوا، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ، اللہ اکبر۔ جب جنوں نے دیکھا کہ اللہ کا نبی قرآن پڑھ رہا ہے، حیرت سے دیکھنے لگے۔ جب قرآن کی تلاوت سنی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بچھڑ کر اپنی قوم کے پاس چلے گئے، کہو میری قوم ادھر آ جاؤ، آج میں ہم کلام وہ سن کے آئے جو موسیٰ علیہ السلام تلاوت کیا کرتے تھے، اللہ اکبر۔ جو موسیٰ قرآن پڑھتے تھے آج وہی تلاوت سن کے آئے۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے لوگو ایک پتھر کھا کھا کر تکلیفیں برداشت کر کر کے گھر سے بے گھر ہو کے کہہ رہے آ جاؤ اللہ کی مان لو، اللہ کی طرف آ جاؤ۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمینا قرآنا عجبا، ایسا کلام سن کے آئے جو بندوں کا کلام نہیں خالق کا کلام ہے، کلام خدا کا پڑھنے والا مصطفیٰ ہے، اللہ اکبر، کلام اللہ کا پڑھنے والا رسول اللہ ہے۔ جنوں کی ایک جماعت سے پوچھا ہاں بھائی کیا ارادہ ہے؟ کہا تم مانو یا نہ مانو ہم ایمان لے آئے اور ہم نے یقین کر لیا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ آپ نے معتم بن عدی کو پیغام بھیجا، معتم تو ہمارا رشتہ دار ہے، تو ہمارا سردار ہے، تو مجھے مکے میں آنے کی اجازت دے دے۔ لوگوں اللہ اکبر، کتنی تکلیفیں برداشت کی اس کلمے کی نیت سے، گھر کے کلمے کی قربانی سے، اس کلمہ پھیلانے کی وجہ سے میرے عزیزوں نبی کا گھر کے اندر داخلہ بند۔ معتم بن عدی کو کہا اے عدی تو جو ہے وہ مجھے امن دے دے تاکہ میں مکے میں اپنے گھر آ جاؤں۔ اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور مکے کے اندر حرم بیت اللہ میں کھڑے ہو کر یوں تلواریں باہر نکالیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلواروں کے گھیرے میں لیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، خاندان بھی تو ہوا کرتا ہے، حسب نسب بھی تو ہوا کرتا ہے، شرافت بھی تو ہوا کرتی ہے، سرداریاں اپنی جگہ، لیکن اس کی بات تو سنو، یہ مار کیوں کھا رہا ہے؟ اس کی بات تو سنو، یہ گھر سے بے گھر کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں معتم بن عدی نے میرے پر احسان کیا، میں نے بیت اللہ کا طواف کیا، حجر اسود کا بوسہ دیا، پھر معتم بن عدی کے سارے بیٹے مجھے تلواروں کے سائے میں میں محمد کو گھر چھوڑ کے آئے۔ بدر کا موقع تھا، اسیران بدر، مکے کے کفار سرداران مکہ قید ہو کے کھڑے تھے، معتم بن عدی کا انتقال ہو گیا تھا۔ آپ نے فرمایا اللہ آج معتم بن عدی زندہ ہوتا، اس کچرے کے ڈھیر کے بارے میں، ان سرداروں کو، ان کافروں کے بارے میں، ان گندگیوں کے بارے میں میرے سے سوال کرتا، میں اس کی سفارش پر سارے مکے والوں کو رہائی دے دیتا۔ اللہ اکبر۔ اب پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جماعت بڑھتی گئی، اتنے میں دوس قبیلے کے سردار آ گئے، حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل کے مہمان بل کے آ گئے۔ ابو جہل کہنے لگا میاں کھانا پینا کر، بازار جا، اکیلا نہیں جائے گا، کسی قضاء حاجت کے لیے جائے گا، اکیلا نہیں جائے گا۔ کیوں بھائی کیوں؟ کہ ایک مکے کے اندر ایک نوجوان ہے، پہلے تو عام سا آدمی تھا، اللہ اکبر، کردار میں صفات میں اعلیٰ تھا، پھر اچانک کہہ دیا وہ اللہ ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، یہ لات منات کچھ نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا اچھا یہ کون سا ایسا جوان پیدا ہو گیا؟ دیکھے تو صحیح پلٹ کے،
اس نے کہا نا نا نا، دیکھنا تو دور کی بات ہے، اس کی آواز بھی نہ سننا، کانوں میں پڑ گئی تو گھر در چھوڑنا آسان ہو جائے گا، اس کا دامن چھوڑنا مشکل ہو جائے گا۔ ابو جہل رات کے اندھیرے میں آیا، کھڑکیاں بند کر دی، دروازے بند کر دیے، بعض جگہ کہتے کپاس روئی کے پھائے لے کے آیا، کہا تو فیل کروٹ بدلتے وقت اچانک تیری آنکھ کھل گئی، وہ رات کو یہاں کھڑا ہو کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، میرے گھر کے سامنے بیت اللہ ہے، یہاں کھڑا ہو کر تلاوت کرتا ہے، اس کی آواز نہ سننا، کانوں کے اندر روئی ٹھونس لی۔ ابو الدوسی کہتے ہیں ابو جہل نے تو روئی ڈال دی، اللہ اکبر، مالک کائنات نے روئی کا پھایا رات کو نکال دیا، میں نے کروٹ یوں کر کے بدلی، میں اللہ اکبر، میں نے سرہانہ بدلا، میں نے اپنا اللہ اکبر رونے کا سونے کا میرے سٹائل بدلا، تو اچانک روئی کا پھایا میرے کان سے نکل گیا، حضور کی پیاری پیاری تلاوت کی آواز میرے کانوں میں آنی شروع ہو گئی، میں نے آنکھ کھولی، اٹھ کے بیٹھ گیا، بیٹھا نہ گیا میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کھڑا نہ ہوا میں اٹھ کے چلنے لگ گیا، چلا نہ گیا میں نے دوڑ لگانی شروع کر دی، آگے گئے تو میں نے دیکھا حرم کے اندر ایک یتیم مکہ کھڑا ہو رہا ہے، سنا اس کو رہا ہے، اللہ اکبر، محمد سنا رہا ہے، وہ سن رہا ہے۔ جب حضور نے قرآن کی تلاوت وہاں شروع کی، جب اللہ کے پاک پیغمبر کی تلاوت سنی، کہ 2-4 آیتیں پڑھی تھی، میں حضور کے قدموں میں بیٹھ گیا، میں نے کہا کملی والے تلاوت بعد میں کرنا، پہلے کلمہ پڑھا کہ مجھے اپنا غلام بنا لے، اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا، اب کہنے لگے میں نے اپنے قوم قبیلے میں جانا ہے، کوئی مجھے نشانی دے دو، آپ نے یوں کر کے انگلی کا اشارہ، اللہ کیا نشانی دوں، آپ نے اشارہ فرمایا اللہ اس کے چہرے پر ایمان کا نور ظاہر کر دے، اب اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان، تو فیل دوسی کی دونوں آنکھوں کے درمیان اللہ نے ایک نور ظاہر کر دیا، ٹارچ یوں کر کے چمکتی جاتی، جہاں جہاں دیکھتے نور ان کے ماتھے پر آتا جاتا، وہ کہنے لگے اے نبی اللہ، اللہ کے نبی، یہ نور چہرے پر آ گیا، میری قوم نہیں سمجھے گی، وہ کہے گی اسے اپنا باپ دادے کا دین چھوڑنے پر پھٹکار ملی ہے، اس کو کوئی اور ظاہر کر دے۔ آپ نے دیکھا اس کے ہاتھ کے اندر درہ تھا، چھڑی تھی، آپ نے فرمایا اے اللہ اس کی چھڑی پہ نور ظاہر کر دے، لکڑی کے سرے کے اوپر ایسے ٹارچ بن گئی، جہاں جا جاتے وہ ٹارچ جلتی جاتی، سب سے پہلے وہ نور لے کر اپنے ابو کے پاس گئے، اللہ اکبر، کہ یہ نور اس جیسے 1000 مل جائے محمد کے چہرے کا نور کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کی دعوت کو قبول کر کے آیا، ان کے کہنے پر بیوی مسلمان ہوئی، ان کے کہنے پہ باپ مسلمان ہوا، سن 7 ہجری میں میرے عزیزو ان کے قبیلے کے 70 افراد مسلمان ہوئے، یہ سارے کے سارے قوم قبیلے کو لے کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، پیغمبر کی جماعت بڑھتی گئی، اللہ اکبر، اعلان توحید ہوتا گیا، لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگتی رہی، کفر اللہ اکبر اسلام کے اندر تبدیل ہوتا گیا، پھر میرے عزیزو مکے کے اندر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رہنا مشکل کر دیا گیا، پریشانیوں کے انبار لگ گئے، بلال کو مارا جا رہا ہے، مکے کے اندر آپ کو پریشان کیا جا رہا ہے، وہ اذیتیں دے دے کے تھک گئے، یہ ایمان کا اظہار کر کر کے بلند ہو گئے، وہ کہنے لگے سب کچھ کر لیا، ہمیں اس بات کا یقین ہو گیا نہ خدا کی توحید کو روکا جا سکتا ہے، نہ محمد کی رسالت کو روکا جا سکتا ہے، اور یہ یقین اس وقت نہیں ہوا، اگر 1 منٹ کے لیے سنا دوں، وقت ہے نا آپ کے پاس، 2-3 جمعوں کے بعد ملاقات ہوگی، اللہ اکبر، دعا تو وہی ہے اللہ وہیں کا رکھ لے، لیکن میرے عزیزو جہاں ضرورت ہے اللہ وہاں لے کے آئے، ہم یوں نہیں کہتے خیری جائے تو خیری واپس آئے، خیری جائے، اللہ اکبر، وہاں تو خیرے ہی خیرے ہیں، جولی صدیق نے پھیلائی خیریں لے کے چلا گیا، اللہ اکبر، جولی صحابہ نے پھیلائی خیریں لے کے چلے گئے، وہاں کی مٹی بھی اعلیٰ، وہاں کی خیر بھی اعلیٰ، وہاں کی نگاہ بھی اعلیٰ، اللہ سب کو نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے۔ اس وقت کا کفر مان گیا تھا کہ اللہ اکبر اسلام کا غلبہ ہو کے رہے گا، اسلام کو کوئی دبا نہیں سکتا، 1400 سال کے بعد 1400 سال کے بعد 1450 سال کے بعد افغانستان کے اندر 49 ملکوں کا کفر مان گیا، اللہ اکبر، وہاں بلال کو کوئی نہ دبا سکا یا محمد کے غلام کو کوئی نہیں دبا سکتا ہے، پوری دنیا کا کفر بھاگا، اللہ کی قسم کشمیر کے اندر ہندوستان کی فوجیں جو مسلمانوں پہ ظلم کر رہی ہیں ان کو بھی یقین ہے جتنے مارو گے اتنے غازی پیدا ہوتے رہیں گے، جتنے شہید کرو گے اتنے مجاہد پیدا ہوتے رہیں گے، فلسطین کے اندر بمباری ہو رہی ہے، بیت المقدس کے اندر
روزانہ میرے عزیزو گاجر مولی کی طرح مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، لیکن اللہ اکبر، حلال حلال ہوتا ہے، حرام حرام ہوتا ہے، حرام حرام مٹتا جاتا ہے، حلال حلال کو اللہ آباد کرتا رہتا ہے۔ دعا کرو، اللہ نے جو آرمی چیف ہمیں عطا فرمایا، اللہ نے آرمی چیف جیسی نعمت عطا فرمائی، دو نسبتیں لے کے آیا، ایک سادات کی لے کے آیا، ایک قرآن کی نسبت لے کے آیا۔ آج پیر محل والو اللہ سے دعا کرو، اللہ اللہ اس باپ کی سوچ پر رحمت فرمائے، اس ماں کی کھیر پر اللہ رحمت فرمائے، جس کی گود میں پل کے ایسا جوان پیدا ہوا ہے، دعا کرو اللہ اسے ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ بنا دے، کشمیر کی بیٹیوں کی آزادی کا ذریعہ بنا دے، فلسطین کی آزادی کا ذریعہ بنا دے، حرمین شریفین کے تحفظ کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ ہماری آواز، ہماری سوچ ہمارے آرمی چیف صاحب تک پہنچا دے، عاصم منیر صاحب تک پہنچا دے کہ الحمدللہ پاکستان کی، خصوصاً پیر محل کی اور جامع مسجد عثمانیہ کے اندر نماز پڑھنے والی عوام تیرے ساتھ ہے۔ آرمی چیف اللہ اکبر، ملک کی خوشحالی کے لیے قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ پاکستان بھی زندہ باد ہے، افواج پاکستان بھی زندہ باد ہے۔ میرے عزیزو ذرا ایک مرتبہ تاجو تک ختم نبوت کا نعرہ لگاؤ، یہ بھی جا کے وہاں گواہی دوں گا کہ کملی والے اپنے نمازیوں کو چھوڑ کے آیا جو قادیانیوں پر لعنت کرتے ہیں، محمد کی ختم نبوت کو زندہ باد کہتے ہیں۔ ذرا زور سے تاجدار ختم نبوت، 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 تاجدار امید ہے انشاءاللہ یہ کلپ لے کے حضور کے روزے پہ بیٹھوں گا اور ہلکی سی آواز کر کے کہوں گا اللہ اللہ، موبائل کے ذریعے پوری دنیا کو سناتا ہے، یہ آواز غلاموں کی حضور کو بھی پہنچا دے۔ اللہ اکبر، پھر ذرا ایک زور سے کہہ دو تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ محمد اسامہ یہ کلپ مجھے نکال کے دینا انشاءاللہ، وہاں کہوں گا دیوان ختم نبوت کا نعرہ لگا رہے ہیں، اور دیوانوں کے نعروں میں ایک سوز ہے، وہ یہاں آ کر بھی ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگانا چاہ رہے ہیں۔ انشاءاللہ امید ہے حاضر نصیب ہوگی، کیونکہ میرے پیارو مال والے نہیں جاتے، وہاں درد مند جاتے ہیں۔ عبد الحنان فقیر سا آدمی ہے، فیملی سمیت بچوں سمیت جاتا ہے۔ اللہ کی قسم یہ میرے عزیزوں نہ پیسے نہ تقریروں نہ یوٹیوب کا کمال ہے، تو خدا کی رحمتوں کا کمال ہے۔ نیت کرو انشاءاللہ عید کے بعد جو عمرہ کھلے گا انشاءاللہ مسجد عثمانیہ سے قافلہ لے کے چلیں گے، کرو انشاءاللہ، پکی بات ہے۔ کون کون نیت کرتا ہے جانے کی انشاءاللہ؟ اب جانے کی نیت میں 5 کام کرنے ہیں، نیت کر لی، اب 5 کام کرنے ہیں۔ پہلا کام 5 وقت کی نماز مسجد میں آ کے، حج عمرے کا طریقہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے وظیفہ لے لو میرے سے، 5 وقت کی نماز اللہ کے گھر میں پڑھنی ہے۔ عورتیں اپنے گھروں کے اندر 5 وقت کی نماز کی عادت ڈالیں۔ دوسرا کام اللہ کے آگے رو رو کے دعا کرنی ہے۔ تیسرا کام روزانہ 10 20 50 روپے گلوک میں جمع کرا دینے ہیں کہ اللہ میں حج عمرے کے لیے جمع کر رہا ہوں، حج عمرے کے لیے، اللہ اکبر۔ چوتھا کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ اکبر رو رو کے درود شریف پڑھنا ہے کثرت کے ساتھ، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا۔ اور 5واں کام جس کے لیے 4 کام کر رہے ہو اس کی پکی نیت کرنی ہے، انشاءاللہ میں نے عید الفطر کے فوراً بعد عمرے پر جانا ہے۔ اے میرا بندہ 5 کام کر کے تو دکھا، رحمتوں کی ڈولی میں پہنچا کر میں تجھے بیت اللہ حضور کے روزے پر پہنچاؤں گا انشاءاللہ۔ 5 کام، دعاؤں میں رونا، کچھ جمع جوڑی شروع کر دو، 50 روپے 100 روپے جتنی اللہ توفیق دے، نیت کر لو، درود شریف پڑھو، اور نماز کی پابندی اللہ کے آگے رو رو کے دعائیں کرنا۔ اللہ میرا جانا بھی قبول فرمائے اور ہم سب کو اللہ جانے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کے اندر ترقیاں عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔